وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نوح آیت نمبر 15 سے 18 تک. آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنے مقصد پیدائش کو سمجھ لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد اور معرفت نہیں رکھتے، وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح کی حالتوں سے پیدا فرمایا. سامعین کرام، سورہ نوح کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور آج کا جو سبق ہے اس کا لفظی ترجمہ الم ترو، کیا تم نہیں دیکھتے، کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے 7 آسمان اوپر تلے. وجعل القمر فیہن نورا، اور چاند کو اس میں بنایا ہے روشن. وجعل الشمس سراجا، اور اللہ تعالیٰ نے سورج کو مانند چراغ کے بنایا ہے. اور اسی پر ہم بات کر رہے ہیں سامعین کرام کہ گزشتہ سبق میں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ دیکھو، تم اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی شان کا خیال کیوں نہیں کرتے، اور اس نے تمہیں درجہ بدرجہ بنایا ہے، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت تک تمہیں بنایا ہے. تو یہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ اپنی یعنی پیغمبر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی طرف لوگوں کو متوجہ کر کے اللہ کی بندگی پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان آیات میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اور جو ابھی میں نے آپ کو ترجمہ بتایا ہے، ایک تو آفاق اور انفس، یعنی گزشتہ جو سبق تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے انفس یعنی انسان کے اپنے اندر سے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پیدا کی. اس کے بارے میں ہم نے کل بات کی تھی، جو گزشتہ سبق تھا اس میں ہم نے بات کی تھی. آج کا جو سبق ہے، اللہ تعالیٰ یعنی پیغمبر جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے، خلاقیت ہے، وہ انسان کے سامنے بیان کر رہا ہے. اور غرض اس جو نصیحت ہے اس کی غرض یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ ہی کو اپنی منزل بنا لے اور اللہ کے راستے پر چلنے لگے اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے. تو یہ مدعا ہے، یہ غرض ہے پیغمبر کا کہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو بھول چکے ہیں ان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دی جائے. اور یہ مضمون جو ہے آپ کو میں نے کہا تھا
کہ یہ مضمون جس طریقے سے قوم نوح کے لیے تھا آج بھی ہمارے لیے اسی طرح ہے، بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی ہے۔ آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ جب سورہ نوح کا ہم یعنی مطالعہ کریں تو آپ قوم نوح کی جگہ اپنے آپ کو رکھیں، اور نوح علیہ السلام کی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعوت جو ہے یہ براہ راست آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے لیے سمجھے تو پھر تو اس کا کچھ فائدہ ہوگا، لیکن اگر آپ محض ایک کہانی کے طور پہ ان واقعات کو پڑھیں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے، بھلا چکے ہیں بحیثیت مقصود، محبوب، مطلوب، بھلا چکے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کا کوئی تصور اب نہیں باقی رہا، یعنی جو خالص بندگی ہے اس کی طرف ہم نہ متوجہ ہیں نہ متوجہ ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہو گیا ہے۔ ظاہر کو ہم نے بت بنا کے، بڑا بت جو ہے وہ ظاہر ہے دنیا، اور جیسے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا تھا کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت جو ہے وہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ تو ہم یعنی اجتماعی طور پہ من حیث الامت آج ہمارا رخ اللہ سے پھیر کے ہم نے ظاہر کی طرف کر لیا ہے، چاہے وہ افراد ہوں، چاہے وہ اقوام ہو، چاہے تمام مسلمان۔ آج دیکھیں جس طرح ہم نے شرمناک طریقے سے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اس کو اب کتاب ہدایت ہم نہیں سمجھتے، اس سے ہم ہدایت نہیں لیتے، بلکہ ہدایت اب ہماری مرضی کتابیں ہے۔ آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ حقیقت یہی ہے۔ اور بہرحال یہ اپنے مضمون کی طرف میں آتا ہوں کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی ربوبیت، خلاقیت اور بندگی کی طرف راغب کر رہے ہیں، اور پھر اس میں وہ دلائل دے رہے ہیں۔ اور جو گزشتہ سبق تھا اس میں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بتایا کہ تم اپنی کن پیدائش کے مرحلوں سے گزر کر اس دنیا میں اب آج موجود ہو، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ تو بہرحال آج کا جو سبق ہے یہ اس کا تعلق آفاق سے ہے۔ آفاق کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات، تو اس میں پہلی بات اللہ تعالیٰ کے رسول اپنی قوم کو فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ کیف خلق اللہ، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ 7 آسمان اوپر تلے بنائے ہیں، 7 سماوات طباقا۔ تو یعنی اوپر جو بھی فضا ہے، یا میں اس کی یعنی جو تفصیلی ہے یا باریکات ہیں اس میں نہیں جاؤں گا 7 سماوات کی، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اوپر جو بھی مخلوق یعنی کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جو طبقے ہیں، مختلف طبقے ہیں، مختلف تہیں ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے، تھوڑا سا اگر آپ مطالعہ آپ کا یقیناً ہوگا کہ سینکڑوں ہزاروں شہاب ثاقب جو ہے وہ زمین کی طرف آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اوپر ایک ایسی تہ لگائی ہے کہ آتے آتے وہ بکھر کر ختم ہو جاتے ہیں اور زمین تک نہیں آنے پاتے۔ کبھی کبھار کوئی شہاب ثاقب کا ٹکڑا جو ہے آ جاتا ہے، ورنہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک تو حفاظت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت فرمائی ہے، یعنی اوپر جو طبقات ہیں، مختلف طبقات ہیں، پھر جو بھی اوپر سیارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، اس کے براہ راست یعنی ہماری زندگی پر اثر ہوتا ہے، یعنی یہ براہ راست ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں یہ تمام معاملات جو ہیں۔ سورج جو ہے، سورج کے بغیر آپ زندگی کا تصور نہیں کر سکتے، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن سورج کے بغیر جو ہے آپ زندگی کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے ہمارے لیے،
اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یعنی انسان کے لیے بنائی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور یہ یعنی ایک کائنات کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی فصل کو بونے کے لیے یہ کائنات بنائی ہے، اور اس کی کٹائی کا دن جو ہے ان یوم الفصل کان میقاتا، سبحان اللہ، سورہ نبا میں ہے کہ جو فیصلے کا دن ہوگا وہ کٹائی کا دن ہوگا، یعنی انسان کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اچھا یا برا۔ اب ایک بات میں ضمناً آپ کو سے عرض کر دوں، پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے، جو کچھ بو رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کی بوائی ہے، اور اس کی کٹائی اور جو فیصلہ ہے وہ روز جزا ہے، مالک یوم الدین ہم کہتے ہیں نا، یوم جزا۔ تو یوم جزا جو ہے وہ حق ہے۔ تو انسان جو ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا سامعین کرام کہ انسان اس کائنات کا ایک تو خلاصہ ہے۔ دوسری بات، اہم بات جو ہے وہ سمجھنے کی یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے، اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں پیدا کیا کہ یہ اس کا مقصد دنیا ہو، نہیں، ہمارا مقصود جو ہے اس کا تعلق باطن سے ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یعنی جو ہمارا مقصود ہے وہ اس کا تعلق جو ہے وہ باطن سے ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے باطنی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، آخرت اخروی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری منزل ہے، یعنی ہم نے جانا ہے، ہم آئے بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کے ہیں ہم، اور اللہ کے پاس ہم نے واپس جانا ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اصل میں یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ ہم یعنی ان باتوں کو نہ تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس پر سوچتے ہیں، نہ پوچھتے ہیں۔ بہرحال یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جو ہم نے اپنا لی ہے، اور ہمیں سوچنا چاہیے، اور ہمیں یہ زندگی سوچ سمجھ کے گزارنی چاہیے۔ دیکھیں، کسی بھی، میں آپ کو یہ عرض کروں کہ مثال کے طور پہ کوئی ایک مشین ہے، کوئی ایک آلہ ہے، تو اس کو آپ اگر بنا کسی سوچے سمجھے غلط طریقے سے استعمال کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ پھر ٹھیک نہیں ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ ایک موٹر کار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے آلات جو ہیں جو چلانے کے ہیں، بریک ہے، اور سپیڈ کا وہ ہے، ریس کا دینے کا وہ ہے، گیئر ہے، یہ انسان سب یعنی اگر آپ کو حادثے سے بچنا ہے تو آپ کو ان آلات کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہوگا۔ جہاں سپیڈ لگانی ہے وہاں آپ نے بریک نہیں مارنی، جہاں بریک مارنی ہے وہاں آپ نے سپیڈ نہیں لگانی۔ اور یہ گاڑی چلانے کا یا ٹریفک کے کچھ قوانین ہیں، گاڑی چلانے کے کچھ اصول ہیں، اگر آپ ان اصولوں کے خلاف گاڑی چلائیں گے تو آپ نقصان میں ہوں گے۔ یہ ایک میں مختصر بات کہہ رہا ہوں، یہ میں مثال کے طور پہ آپ کو بات کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں، ہماری زندگی جو ہے یہ ہم نے بڑی احتیاط سے گزارنی ہے۔ یہ زندگی چونکہ اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا۔ قرآن میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، میں ضرور پوچھوں گا ان لوگوں سے کہ جن کی طرف رسول بھجوائے گئے ہیں، اور ان لوگوں سے بھی میں پوچھوں گا کہ رسول جو ہیں، رسولوں نے اپنا کام کیا کہ نہ کیا، رسولوں سے بھی میں پوچھوں گا، اور ان لوگوں سے پوچھوں گا جن کی طرف رسول بھجوائے گئے ہیں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ہم تو یہ پوچھ گچھ وغیرہ کے معاملات سے کلی طور پر جو ہے وہ بے خبر ہے، یعنی ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے، ہماری کامیابی کا راستہ کون سا ہے۔ یہ سب کچھ نہ ہمیں معلوم ہے نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آلریڈی ہم نے ایک باطل
یعنی باطل کو اپنا مقصود بنا لیا ہے، ایک باطل مقصود کو اپنا دل دے چکے ہیں، اس پہ اپنا دل ہار چکے ہیں۔ تو بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجے کا سامنا جو ہے ہمیں ضرور کرنا پڑے گا۔ ایک تو دیکھیں دنیا میں اللہ کو بھلا کے انسان زندگی گزارتا ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ کے زندگی گزارتا ہے۔ اگر اس نے اللہ کو بھلا کے زندگی گزاری تو اس کا نتیجہ جو ہے بہت بڑے نقصان کی صورت میں اس کے سامنے آئے گا، اور یہ زندگی کے امتحان میں ناکام ہوگا۔ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم باطل کو چونکہ ہم نے اپنے مقصد حیات بنا لیا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی مقصود بطور مقصود محبوب اور مطلوب کوئی ہستی ہے ہی نہیں ہمارے سامنے۔ یہ سارا معاشرہ سامنے کرام آج کل ایسا ہی ہے، اور اسی طریقے کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہے۔ تو جب آپ باطل کے لیے زندگی گزاریں گے تو اس کا کوئی نتیجہ آپ کے سامنے نہیں آئے گا، بلکہ آپ کو اس کے خراب نتائج کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا۔ تو آج کے اپنے سبق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس میں پیغمبر جو ہے اپنی قوم کو آفاق سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی خلاقیت اور اس کی بندگی کے دلائل دے رہا ہے کہ اے انسانوں، بندگی اگر بنتی ہے تو اس رب کی بندگی بنتی ہے جس نے یہ تمام کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اب یہ تفصیل آ رہی ہے اس کی، بندگی اس کی بنتی ہے۔ اور تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کس طریقے سے 7 آسمان بنائے ہیں اوپر تلے، طباقہ اوپر تلے۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو اس میں بنایا ہے روشنی، نور۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور سورج کو چراغ کی مانند بنایا ہے۔ اب دیکھیں جس زمانے میں ان آیات کا نزول ہو رہا تھا، اور یہ بات جو ہے قرآن کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ خالق سماوات والارض ہے، تو لہٰذا جس زمانے میں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں انسان کو یہ پتہ نہیں تھا، اس کو تو سورج بھی چمکتا ہوا نظر آتا تھا اور چاند بھی چمکتا ہوا نظر آتا تھا، سورج بھی روشن نظر آتا تھا اور چاند بھی۔ یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ چاند بے نور ہے، اور اس کی روشنی اگر وہ چمک رہا ہے تو وہ سورج کی وجہ سے چمک رہا ہے۔ کسی کو یہ پتہ نہیں تھا، بس سورج کو چمکتا ہوا دیکھتے تھے اور کچھ ہم فرق نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ خالق ہے اور اس نے ہی چاند اور سورج کو بنایا ہے، اور اس کو تو معلوم ہے یا بنایا ہی اس نے ہے، تو کیوں اسے معلوم نہیں ہوگا؟ تو اس نے یہ حقیقت ہمارے سامنے آج سے 1450 سال پہلے بیان کر دی۔ تو یہ یعنی قرآن کی حقانیت کا ایک واضح دلیل ہے کہ یہ رب السماوات والارض کا کلام ہے، جو سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز کی حقیقت کو جانتا ہے۔ تو وہ حقیقت اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ بہرحال اس میں مضمون یہ ہے کہ سورج اور چاند کے اپنے اثرات ہیں۔ چاند اور سورج، میں ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ دیکھیں سورج جو ہے وہ ذریعہ ہے دن اور رات کا، ایک بہت بڑا، یعنی سورج جو ہے زمین جو ہے سورج کے مدار کے گرد گھومتی ہے، اور تو اس سے دن اور رات جو ہے وجود میں آتے ہیں۔ تو دن اور رات کے بغیر ہم زندگی کا تصور نہیں کر سکتے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ قل ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، او کما قال، کہ اگر یہ رات قیامت تک یعنی چھا جائے تم پر، تو کون ہے
جو تمہیں تمہارے لیے دن لے آئے اور روشنی لے آئے. اور اسی طرح دن ان جعل لکم النہار سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل، اور کما قال ایسی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر اس دن کو اللہ تعالیٰ بڑھا دے اور ہمیشہ کے لیے کر دے کہ ہمیشہ آپ دن ہی دن ہوگا، رات نہیں ہوگی، تو بہرحال اس کے اپنے بہت گہرے یہ ساری تخلیقات اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے کی ہیں. اور ہمیں اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے. یہ چاند اور سورج اور فلک یہ سب کچھ ہمارے لیے ہیں، لیکن سوال یہ ہے، ہم نے یہ سوال کرنا ہے کہ ہم کس لیے ہیں. اور آگے خیر مضمون ہے، اس میں میں آپ کو بات کروں گا. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے. نبات یعنی جیسے کہ زمین سے نباتات اگتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہاری جو پیدائش ہے وہ زمین سے ہو رہی ہے. اور یہ بات ہمیں پتہ ہے اچھے طریقے سے کہ ہم جو خوراک کھاتے ہیں اس سے خون بنتا ہے، جو خون ہے وہ اس کا خلاصہ جو ہے پھر اس سے منی بنتی ہے، اور اس نطفے سے جو ہے پھر انسان کو پیدا ہوتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے. لیکن وہ تو ہم نے پڑھ چکا ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں وقت خلقکم اطوارا کے مضمون میں. لیکن یہاں جو ہے یہ نطفہ کیسے بنتا ہے؟ نطفہ ہم جو کچھ غذائیں کھاتے ہیں اس سے جو ایک خلاصہ بنتا ہے اس غذا سے، اور غذا کہاں سے آتی ہے؟ وہ زمین سے آتی ہے. یہ ساری نباتات وغیرہ جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں، اس سے جو ہے ہم میں طاقت آتی ہے، خون بنتا ہے، اور پھر وہ ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے منی بننے کا، وہ پانی جس میں انسان کی جراثیم موجود ہیں. لیکن ابتدا تو ہماری وہی غذائیں ہیں سامنے کرام. غذا نہ ہو تو پھر تو ہماری زندگی محال ہے. تو وہ اس غذا سے اللہ تعالیٰ یہاں تشبیہ بیان کر رہے ہیں کہ تمہیں میں نے زمین سے ایک قسم کا زمین سے پیدا کیا ہے. انبتکم ثم یعیدکم فیہا، پھر تمہیں اس میں واپس لوٹا دے گا. وَيُخْرِجُكُمْ اخراجا، اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکال کر کھڑا کر لے گا. تو اس میں مضمون سامنے کرام ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو دیکھے کہ اس کی پیدائش کون کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ وہی ذات ہے جو خالق سماوات والارض ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے. وہی ہماری روح کو روح کے لیے اس نے ہمارا ایک جسم بنا رہا ہے. اصل مسئلہ تو یہ ہے اس کائنات کا کہ وہ روح کو اللہ تعالیٰ ایک جسم دینا چاہتا ہے، مادے کا ظاہری جسم دینا چاہتا ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اندر دو بڑی چیزیں ہیں، ایک تو ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. تو باطن کی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم سجایا ہے. یہ ایک بات جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور آ بھی نہیں سکتی ان لوگوں کے جو ظاہر کے پرستار ہیں، جو ظاہر کو ہی اصل سمجھتے ہیں. ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی. یہ سارا سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، یہ روح کو ایک موقع دینا ہے زمین میں، روح کو انسان کے جسم دینا ہے، اور اس میں ایک وقت اس کو دینا ہے. اور وہ کیا مقصد ہے؟ وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسل و انبیاء کے ذریعے انسان کو بتایا ہے، وہ مقصد بھی بتایا ہے اور اس کا راستہ بھی بتایا ہے. پھر جو پیغمبر کی ذات ہوتی ہے وہ ایک کامل نمونہ ہوتا ہے انسان کے سامنے. اور وہ کوئی انسان اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے اور کیے ہوئے جو اس کے اعمال ہے، جو اسوہ حسنہ جس کو ہم کہتے ہیں نا، اسی کے مطابق اگر یہ زندگی گزارے گا تو یہ کامیاب ہو جائے گا. اللہ ہماری منزل ہے، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں. لا مقصودہ
الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں ہے۔ اب وہ مقصود اس تک اب یعنی اپنے مقصود تک پہنچنا کیسے، اس کا راستہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا ہے۔ اب اس قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، وہ طریقہ جو ہے ہمیں رسول کی ذات بتاتی ہے۔ اور پھر ہم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے قرآن میں کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو اس کے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ یا دوسری جگہ یہ آیت تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ ایسی ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میری پہ اطاعت کرو، میرے اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ مضمون جاری ہے۔ سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا۔ ترجمہ سنا دے۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ کیسے پیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اوپر تلے، وجعل القمر فیہن نورا، اور اس میں چاند کو نور بنایا ہے، یعنی روشن، وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو بنایا ہے چراغ، واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور اسی سے تمہیں نکال کر کھڑا کرے گا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، Do you not realize that God created 7 heavens in layers? وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، And he set the moon in their midst for light, and he made the sun a lamp. وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، And God germinated you from the earth like plants. ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، Then he will return you into it, and will bring you out again. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔